نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکات شریف میں حدیث نمبر 57 ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، کبھی اس طرف بھاگتی ہے کبھی اس طرف بھاگتی ہے۔ مرزا انجینئر جہلمی کی اس حوالے سے ایک ویڈیو آئی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ نمبر ایک غیر مقلد عالم ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب، جن کی کتاب ہے اضواء المصابیح فی تحقیق مشکات المصابیح۔ علامہ زبیر علی زئی صاحب نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے انہوں نے معنی یہ کیا، منافق کی مثال دو ریوڑوں میں اس سرگرداں بکری کی سی ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف نر کے لیے بھاگتی ہے۔ نر کے لیے اس کا معنی جو کیا ہوا ہے وہ بریکٹ میں کیا ہوا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب وہ ہیں جن کی مرزا انجینئر خود بہت تعریف کرتا ہے اور ان کو اپنا استاد مانتا ہے۔ نمبر 2، تفسیر احسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے، یہ بھی ایک غیر مقلد عالم ہے۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 143 کی تفسیر میں اسی 57 نمبر حدیث کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے بکرے کی تلاش میں۔ اب بکری کی تلاش میں اس کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اب مرزا انجینئر نے اس تفسیر کی تعریف بھی کی ہوئی ہے، آپ بھی خود ملاحظہ کیجئے گا۔ پھر اہل حدیث عالم جو پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کی احسن البیان جو دارالسلام والے چھاپتے ہیں، بہترین تفسیر ہے ایک جلد کے اندر۔ مرزا انجینئر جہلمی نے اس حدیث کی تشریح کے لیے مسند احمد کے مزید 2 طرق پیش کیے ہیں، ان 2 میں سے ایک کو خود آپ مرزا انجینئر کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔ اس کو سپورٹ مسند احمد میں 2 طرق موجود ہیں، جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی۔ ایک طریق کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی دوسری کی طرف، اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ، اس میں بکرے کو تلاش کرنا، بکری کو تلاش، اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جی، آپ نے مرزا انجینئر کی زبانی اس حدیث کے 2 طرق میں سے آپ نے خود اس کو ملاحظہ کیا ہے۔ اب مرزا انجینئر نے مسند احمد کی جو روایت پیش کی ہے، اسی روایت کی تشریح کے ذیل میں علامہ شعیب ارناؤت، جس کی مرزا انجینئر بہت زیادہ تعریف بھی کرتا ہے، انہوں نے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے یہی معنی کیا ہے کہ آئرہ وہ بکری ہے جو نر کو تلاش کرے جفتی کے لیے۔ اب ہمارا سوال مرزا انجینئر سے یہ ہے کہ انہوں نے جو معنی کیا ہوا ہے یہ معنی گستاخانہ ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2، انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 3، یہ جو کتابیں شائع کی جا رہی ہیں ان کی حرام کی کمائیاں کھائی جا رہی ہیں یا نہیں ہے؟ نمبر 4، ان کو شائع کرنے والے گستاخی کے مرتکب ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو معنی مفہوم کیا ہوا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق ہمارا سوال بالکل نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے یہ جو معنی مفہوم کیا ہوا ہے یہ گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ مرزا انجینئر تینوں کی، یعنی شعیب ارناؤت، مولانا صلاح الدین یوسف اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تعریف بھی کرتا ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہے۔ امید ہے مرزا انجینئر کے فالوور اس معنی کے اوپر غور و فکر ضرور کریں گے اور مرزا انجینئر سے سوال ضرور کریں گے کہ انہوں نے یہ جو معنی لکھا ہوا ہے بکرے کی تلاش میں، نر کی تلاش میں جفتی کے لیے، یہ گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔